بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سیدنا سفیان بن الحکم الثقفی یا حکم بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا بالا یتوضأ وینتضع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے، اس کے بعد جب وضو کرتے تو وضو کر کے اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا ثم توضأ ونضح فرجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تو اس کے بعد آپ نے جب وضو کیا تو وضو کر کے اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے۔ ابن ماجہ میں یہی روایت قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ حکم بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ثم اخذ کفا من ماء فنضح به فرجہ، پھر ایک چلو میں پانی لیا اور اسے اپنی شرمگاہ پہ مارا۔ اسی طرح سنن نسائی میں بھی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ، جب بھی وضو کرتے تھے، اخذ حفنۃ من ماء، تو پانی کا ایک چلو لیتے، فقال به هكذا، تو اسے اس طرح کرتے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ، انہوں نے شرمگاہ پر وہ پانی کے چھینٹے مار کے بتایا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد، جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے کہا کہ اس کے لیے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک روایت میں سنن نبی داؤد کے اندر ہی عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں ثم رفع بصره الى السماء، کہ یہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اپنی نگاہ اوپر آسمان کی طرف اٹھائے۔ لیکن یہ نگاہ اوپر آسمان کی طرف اٹھانا یا اوپر آسمان کی طرف اشارہ کرنے سے متعلق کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ درست صرف اتنا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں، کہ وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہوتے ہیں۔ یہ 2 عمل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بعد، ایک تو شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا اور دوسرا یہ دعا پڑھنا۔ اس حوالے سے کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ ناضح فرجہ ہو، حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ آج کل اس طرح یہ شلواریں پہنی جاتی، اس میں یہ ممکن نہیں۔ پہلے وہ دھوتی باندھتے تھے تو شلوار پر چھینٹے نہیں مارے، ناضح فرجہ ہو، شرمگاہ پر مارے۔ اور یہ ممکن ہوتا ہے جب دھوتی وغیرہ پہنی ہو تو وہ بندہ پانی ہاتھ میں لے کے اور
نیچے سے شرمگاہ پر وہ چھینٹے مار دیتا ہے. یہ شلوار پر چھینٹے مارنے والی بات وہ حدیث میں ذکر نہیں ہوئی، بلکہ شرمگاہ پر چھینٹے مارنے کی بات حدیث میں ذکر کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ